یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جملے پر دیکھیے سورہ واقعہ جمعہ، بئس بدتر ہیں کس چیز سے؟ گدھے سے۔ قرآن ہے، میں آپ یہ نہ کہیں مولوی کہہ رہا، خدا لعنت کرے اس مولوی پر جو قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولے، مگر آیات الہی کی تلاوت سے تو آپ نہیں روک سکتے۔ قرآن کسی زمانے یا کسی شخص کے لیے محدود تو نہیں ہے۔ کیوں قرآن کہہ رہا بئس مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ؟ اس قوم کی مثال گدھے سے بھی بدتر ہے جو آیات الہی کو دیکھ کے بھی جھٹلایا۔ آئیے، آیات الہی میں کائنات میں سب سے بڑی آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ آیات خدائی آیات، یعنی ہر وہ نشانی جو خدا کی طرف مجھے متوجہ کرے، اسے آیت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے سعدی نے، رومی نے، ان سب نے اشعار کہیں کہ ہر ورق، ہر پتا آیت ہے، حیوانات آیت ہیں، ہر مخلوق اپنے خالق کی دلیل ہے، یہ ہر ایک آیت ہے۔ اسی لیے جب مجتہدین کو کہتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ آیت اللہ العظما، بہت بڑی آیت جو خدا کی طرف نشانی، خدا کی طرف دلالت کرے، خدا کی طرف انسانیت کو بلائے۔ آئیے، سب سے بڑی نشانی کائنات میں انبیاء ہیں۔ جب آتے ہیں موت و حیات لے کے آتے ہیں۔ خضر ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے جا رہے، سورہ کاف۔ جب حضرت خضر نے سوراخ کیا کشتی میں، حضرت موسیٰ نے کہا کیوں سوراخ کر رہے ہیں؟ چاہ رہے ہیں کہ آپ غرق کر دیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت خضر نے کہا کیا طے نہیں ہوا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے؟ میں جو بھی کروں گا۔ میں بھول گیا، میں گزشتہ سال عرض کر چکا ہوں، بھول گیا۔ اچھا معاف کر دو، چلے میں نے معاف کیا۔ کشتی سے اترتے ہی بہترین خوبصورت ایک معصوم بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا۔ قتل سے مراد نہیں چھری لے کے گھومتے تھے، چھری گھومپا۔ قتل سے مراد موت دینا۔ کوئی انبیاء الہی چھری تھوڑے لے کے گھومتے تھے کہ ذبح کیا، نہیں، موت دینا۔ کیا فرق پڑتا ہے اسرائیل موت دے یا نبی موت دے؟ اسرائیل موت دیتا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، نبی خدا موت دے تو فوراً اعتراض، یہ کیسے ہوا؟ وہ خدا کی طرف سے جب اسرائیل آ کر لیتا ہے، قبضہ کرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا ہاں اسرائیل آئے لے گیا۔ تو اب واقعاً ہمارا ذہن، خیر، حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر جرم کا آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا۔ حضرت خضر نے کہا کیا طے نہیں ہوا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے؟ کہا میں بھول گیا۔ آگے چلے، دیوار بنائیں۔ یہاں قتل، قرآن نے قتل کی نسبت حضرت خضر کی طرف دی ہے، موت کی نسبت خضر کی طرف دی ہے۔ گویا حضرت خضر موت پر مامور تھے، ایک نبی خدا بغیر یہ جب تعبیر حضرت موسیٰ سے کہا، پوری تعبیر کی کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہا چونکہ کشتی یتیم بچوں کی ہے، باپ ان کا مر گیا ہے، ایک بادشاہ ہے جو ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے کشتیوں پر قبضہ کر رہا، ان یتیم بچوں کی حفاظت کی خاطر میں نے سوراخ کیا، چونکہ جس کشتی میں عائب ہو وہ نہیں لے رہا، تو میں نے عائب کیا تاکہ اس عائب کی وجہ سے وہ قبضہ نہ کرے، اسی سے مزدوری کر کے اپنا زندگی دن بسر کرتے ہیں۔ خدا نے چاہا کہ ان یتیم بچوں کی کشتی کی حفاظت ہو، تو میں نے خدا کے حکم پر کیا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بچے کو اس لیے کہ انتہائی فاسق و فاجر ہونے والا تھا، خدا نے چاہا کہ اس کے والدین کی عزت بھی باقی رہے، اور میں اس بچے سے بہتر ان کو ایک لڑکا بھی دوں گا، اس کو ہٹا دو تاکہ یہ والدین کی بدنامی کا سبب ہی نہ بنے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نیک بندے خامخواہ بدنام ہو، تو اس لیے خدا نے مجھے حکم دیا اس کی روح کو قبض کرنے، میں نے قبض کر لیا۔ آگے دیوار، تو یہاں پتہ چلا کہ قبض روح پر حضرت خضر مامور تھے، درست؟ تو انبیاء الہی موت لے کے آتے ہیں، موت پر مامور ہوتے ہیں، اسی طرح سے حیات پر حضرت عیسیٰ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، سورہ آل عمران، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بإذن پروردگار، میں زندے کو مردہ کرتا ہوں بإذن پروردگار۔ پتہ چلا کہ انبیاء الہی اس حیات مطلق کی نمائندگی جب لے کے آتے ہیں تو اتنا اختیار ان کو دیا جاتا ہے، بے شک اس ثبوت کے لیے کہ تو میرا نمائندہ ہے اور تو میرے صفات کی جھلک ہے، دکھا دے۔ آتے ہیں زمین پر، ذات لم یزل کے صفات کی جھلک دکھا دیتے ہیں۔
تو ذات لم یزل کی صفات کی جھلک جو دکھائے وہ سب سے بڑی آیت ہے روئے زمین پر خدا کی. درست درست کوئی اس میں شک نہیں. اب آئیے، یہ تمہید تھی. امیر المومنین مولا کائنات، بزم شورا میں حضرت علی کا احتجاج. اس موقع پر حضرت علی نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق کے اثبات کے لیے ایک طویل احتجاج فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں تمہیں میں خدا کی قسم دیتا ہوں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اور اس خدا کی قسم دیتا ہوں جو تمہارے سچ اور جھوٹ سے پوری طرح واقف ہے. اس کی قسم دیتا ہوں تمہارے اندر میرے علاوہ، نمبر ایک، تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کا چاچا سید الشہداء ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ سب نے کہا نہیں. غور کیجئے، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. معذرت کے ساتھ اس موضوع پر میری یہ آخری مجلس ہے. تھوڑی سی آج تک آپ نے زحمت گوارا کیا تو آج کی شب یہ زحمت گوارا کر لیجئے گا. اس کے بعد میرا موضوع ہی مختلف ہے 12 تک. کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول خدا کا بیٹا اللہ نے قرار دیا ہے؟ کہا نہیں. حضرت نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کہا نہیں. کیا تم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ کہا نہیں. کیا تم میں سے کسی کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی؟ ارکان نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا؟ بیچارے اسرائیل کو دیکھتے تھے، کہاں دیکھا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ کسی کے لیے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان تم میں سے بھی کسی کے لیے کیا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی خندق کا فاتح ہے؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو ہارون محمدی کا اعزاز نصیب ہے؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے قرآن کی 10 آیات میں مومن کہا ہو؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر تم میں سے کوئی تھا جو سو جائے؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جو جنگ احد کے دن اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں، فرشتے آ کے صف میں کھڑے ہوں افتخار کے لیے؟ میں تو خیر روایت نقل کیے چلا جا رہا ہوں، ایک ایک روایت ایک ایک مجلس کے لیے کئی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پتہ جب یہاں پر اگر کوئی سربراہ آ جائے، ہر شخص چاہے گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوائے. یہ فرشتے کیوں کھڑے ہیں آقا امیر المومنین کے ساتھ؟ ایک عام انسان ذرا سی اس کی، میں شاید کچھ مومنین چاہتے ہیں کہ میں جلدی مر جاؤں، اور کچھ مومنین ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں عمر نو پاؤں. ہر ایک کے لیے 2 رائے ہیں. ایک نہیں چاہتا، ایک چاہتا. درست ہے، انسانیت میں طریقہ یہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. دنیا اسی طرح سے، کہاں ساری دنیا کسی کی محبت میں رہی ہے اور کہاں ساری دنیا کسی کی دشمنی میں رہی ہے. ایک چاہنے والا 10 نہیں چاہنے والے، 100 چاہنے والے ہیں 10 نہیں چاہنے والے. کائنات کا نظام اس طرح سے. درست، مگر ذرا سی شاید ادھر ادھر اشتہار بڑھتے ہیں سید الشہداء کے صدقے، ورنہ میری حیثیت کیا. ذرا سا دیکھا مولوی مشہور ہے، آ جاؤ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا لو. جبکہ میرے ساتھ تصویر بنانے میں نہ دنیا نہ آخرت. کیوں ملائکہ الہی کھڑے ہیں تصویر بنانے کے لیے؟ مولا کائنات کا احتجاج، ان میں سے کوئی تو کہہ دے نہیں تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں تھے. کہہ تو دے. کہہ رہے ہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جنگ احد کے دن اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں؟ یہ ارکان شورا کا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی گود میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہو؟ تو کہہ دیتے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، فلانا کی گود میں. کہہ دیتے. نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرور کائنات ظاہر ہے نبی
جب دنیا سے جاتے ہیں تو وسیع کی گود میں ہوتے ہیں، جانشین کی گود میں ہوتے ہیں. درست. سرور کا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول خدا کو غسل دیا ہو؟ وہ تو بیچارے فارغ ہی نہیں تھے. کہا نہیں. ارکان شورا کا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس رسول خدا کا اسلحہ، علم اور انگشتری ہو؟ وارث ہونے کی کا ثبوت اور دلیل کیا ہے؟ وفات پال جانے والے کا سامان جس کے پاس ہے وہ وارث ہے. وفات پا جانے والے کا سامان جس کے پاس ہے وہ خود بخود وارث ہے. تو حضرت ان دلائل کے ذریعے کیا چاہتے ہیں آپ سوچئے گا. حضرت کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جس کے پاس رسول خدا کا اسلحہ و علم و انگشتری ہو؟ ارکان شورا کا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جسے رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو اور بت توڑے ہوں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. اب جس وقت بت بہرحال. اب کیا میرے علاوہ حاطف غیبی نے کسی کے لیے یہ آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ بنے ہوئے پرندے کا گوشت؟ یہ پرسوں ہی میں نے سنایا تھا آپ کو. ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ کسی اور کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ تو دنیا و آخرت میں میرا علمدار ہے؟ تو دنیا و آخرت میں میرا علم. لوائے حمد قیامت کے دن لوائے حمد جس کے نیچے 1,24,000 انبیاء ہوں گے، یہ کون علمدار ہے؟ نہ یہ کہ بدر و حنین میں مولا امیر المومنین علمدار تھے، مالک یوم الدین کے دن کے علمدار ہیں. مالک یوم الدین کے دن کا علمدار ہے جہاں لوائے حمد پھیلایا جائے گا. وہ لوائے حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جس کے نیچے آدم سے خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کیا میرے علاوہ تم میں کسی نے آیے نجوا پر عمل کیا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا کا خاصف النال ہونے کا شرف حاصل ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ رسول خدا نے کسی اور کے لیے کہا تھا کہ تو مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے اور میرے بعد سب سے زیادہ سچ بولنے والا یا علی تو ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے 100 کھجوروں کے عوض پانی کے 100 ڈول نکال کر وہ کھجوریں رسول خدا کو کھلائے؟ کہا نہیں. میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے بدر کے دن 3,000 ملائکہ نے صف میں کھڑے ہو کر سلام کیا ہو؟ کہا نہیں. ارکان شورا نے کہا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی مسلم اول بھی ہے؟ ارکان نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ رسول خدا جس کے گھر سے سب سے آخر میں نکلتے اور سب سے پہلے اس کے گھر جاتے ہوں؟ ارکان نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تمہیں کوئی ہے جس کے متعلق سرور کائنات نے فرمایا ہو تو ہی میرا پہلا مصدق اور حوض کوثر پر تو ہی میرے پاس سب سے پہلے پہنچنے والا ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں علی تمہارے علاوہ کوئی نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباہلے میں لے کے گئے ہوں؟ اب میں اس کی وضاحت میں ظاہر ہے امیر المومنین کا لسان اللہ ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں 20 صفحے 200 صفحے لکھتے ہیں مفسرین. ایک آیت کی تفسیر میں 200 صفحے لکھتے ہیں. میں اس جملے کی وضاحت میں ایک مجلس پڑھ دوں. ایک مجلس حضرت نے کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباہلے میں لے کے گئے؟ حضرت کیا مقابلے والے کو چیلنج نہیں دے رہے ہیں؟ کیا تم میں کوئی صدیق یا صدیقہ تھی جو آتے؟ ظاہر ہے کہ حضرت کے جملے ہیں. جب میں وضاحت میں جاؤں گا تو حضرت کیا چاہتے ہیں، کیوں ان سے سوال کرتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباہلے میں لے گئے ہوں؟ ارکان شورا کا نہیں. کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو اور اللہ نے اس کے حق میں انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت نازل فرمائی ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. تو یہ ولایت ظاہر ہے کہ یہ صرف سوال کیے جا رہے ہیں. حضرت ارشاد فرماتے کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق سورہ دہر نازل ہوئی ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس
جس کے متعلق اللہ نے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. سورہ واقعہ توبہ کی آیت. کیا میرے علاوہ یہ آیت کسی کے لیے آئی؟ ارکان شورا نے کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جسے رسول خدا نے ایسے 1000 باپ علم کے سکھائیں جن میں سے ہر باپ سے ہر دروازے سے 1000 باپ دروازے کھلتے ہوں؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جس کے ساتھ رسول خدا نے سرگوشی کی؟ اور معترضین یہاں اس جملے پر غور کیجئے. معذرت خواہ میں صرف آخر تک پہنچنا چاہتا ہوں چونکہ اس موضوع کو آج لپیٹنا ہے، ورنہ اسی عبارت پر 2 مجلسیں آرام سے سکون سے ہو سکتی ہے. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جس کے ساتھ رسول خدا نے سرگوشی کی ہو اور معترضین یعنی اعتراض کرنے والوں کو یہ کہہ کر خاموش کیا ہو کہ میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے. لوگوں نے کہا ہر وقت آپ علی کے ساتھ کان میں بات کر رہے ہیں. اعتراض کیا سرور کائنات پر. نجوہ آیا ہے، آیا نجوہ، تو سرور کائنات نے سب کو روک کے کہا میں نہیں ہوں جو سرگوشی کر رہا ہوں. زبان میری ہے، الفاظ خدا کے، خدا ان سے سرگوشی کر رہا، میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا ہاں ہوا تھا. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ؟ کل میں نے عرض کیا تھا سورہ بینہ جب نازل ہوئی تو سرور کائنات نے فرمایا، مولا کائنات سامنے سے آ رہے تھے، فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، قیامت کے دن جو صرف نجات پانے والے تم اور تمہارے شیعہ ہیں. تمہارے شیعہ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا؟ غور کیجئے، سب کہہ رہے ہیں ہاں، سب کہہ رہے ہیں ہاں. کوئی تو اٹھ کے کہہ دے نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، کوئی تو کہہ دے ایسا نہیں ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا وہ جھوٹا ہے جو گمان کرے کہ مجھ سے محبت کرتا اور علی سے بغض رکھتا؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے کہا تھا. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا جو میرے ٹکڑوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی؟ آپ سے دریافت کیا گیا آپ کے ٹکڑے کون ہیں؟ تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین. جب ان ارکان شورا کا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جسے سرور کائنات نے فرمایا انت خیر البشر بعد النبیین، انبیاء اولو العزم کے بعد اے علی تم سب سے افضل ہو کائنات میں؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جسے رسول خدا نے حق و باطل کا میزان قرار دیا ہو؟ کہا نہیں. اب میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ پھر میں بخاری کی روایت نقل کروں گا، کہیں گے پھر آپ. بندے خدا درود کے بارے میں روایت نقل کر رہا ہے، باب درود ہے بخاری کی پہلی جلد میں، درود، باب صلوات میں درود کا ایک باب ہے صلوات کا. اس میں اللہم صلی علی محمد، اس میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات نے مذمت کی ہے اس امتی کی جو خاتم الانبیاء پر درود بھیجے، کٹی ہوئی درود، دمبریدہ درود. سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دمبریدہ درود کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میری آل کو چھوڑ کے صرف مجھ پر درود بھیجے میں اسے بیزار ہوں. آپ جانتے ہیں روایت نقل کر رہا بخاری، ٹھیک، روایت نقل کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کے بغیر جو درود بھیجے وہ مجھ سے نہیں. آپ دیکھیں کیا لکھتا ہے اور کیا کہہ رہا. اسے کیا کہیے؟ یعنی دن بھر روزہ رکھ کے 2 منٹ پہلے افطار کر کے روزے کو باطل کرنے والی بات ہے. یہی یعنی عمل کرے بھی جب اجرت کا وقت آئے تو کہتے ہیں کہ جب تنخواہ دینے کا وقت آئے تو بیچارے کہیں اور چلے گئے، تنخواہ نہیں ملی. کوئی صاحب تھے جو آئین اس وقت جو آئے اسی کو تنخواہ دیتے تھے. بہرحال
کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے حق و باطل کا میزان قرار دیا؟ ارکان شورا کا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے چادر تطہیر میں داخل کیا؟ اور ارکان شورا کا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جو غار حرا میں رسالت مآب کے لیے کھانا لے جایا کرتا تھا؟ ارکان کا نہیں. کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا انت اخی و وزیری و صاحبی من اہلی، اے علی تم میرے وزیر ہو، میرے بھائی، میرے صاحب، میرے وصی اور میرے جانشین ہو. ارکان شورا کہتے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں کہتے ہاں بس آپ ہیں. بے شک یہ کہا. اب کیا میں تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا انت اقدمہم سلما و افضلہم علما و اکثرہم حلما؟ کہتے ہاں یہ ساری صفات آپ کے لیے. کیا تم میں میرے علاوہ کسی نے مرحب یہودی کو قتل کیا؟ کہتے نہیں. اب کیا تم میں میرے علاوہ کسی نے مرحب یہودی کو قتل؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ہے جس نے خیبر کے ایسے وزنی دروازے کو جسے 40 انسان مل کر صرف حرکت دیتے تھے اکھاڑا؟ کہتے نہیں. مجھے آخر میں نتیجے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. کیا میرے علاوہ کسی کے سب و شتم کو رسول خدا نے اپنی ذات پر سب و شتم قرار دیا ہے؟ کہا نہیں. جانتے سب و شتم کسے کہتے ہیں؟ برا بلا کہنا. سوال امیر المومنین کا کیا ہے ان سے، شورا سے، میرے علاوہ تم میں سے کسی کے بارے میں پیغمبر خدا نے یہ فرمایا کہ جس نے ان پر سب و شتم برا بلا کہا اس نے مجھے کہا، جس نے مجھے کہا اس نے خدا کو برا کہا؟ کہا نہیں. تو اس کے معنی سب اقرار کر رہے ہیں کہ ان کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اعتراف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں سوائے علی کے کسی کے لیے نہیں فرمایا. آگے چلیے. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی منزل جنت کے متعلق رسول خدا نے کہا کہ تمہاری منزل میری منزل سے ملی ہوئی ہے؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول کریم کا فرمان ہو کہ تو بروز قیامت عرش کی دائیں جانب ہوگا اور اللہ تجھے 2 خاص شہنشاہی کپڑے پہنائے گا، ایک سبز ہوگا اور دوسرا گلابی؟ کیوں نہ ہو. 40 رمضان سن 40 ہجری ہے، رمضان مبارک ہے، جسم اقدس پر 17 مقامات پر پیون لگا ہوا کرتا ہے. کیوں نہ ہو. مسجد کے دروازے پر ہے الہی و سیدی قد اتاک بباک کا مسافر. کیسے خدا نہیں پہنائے گا 2 لباس؟ کیا لیا؟ کوفے میں داخل ہوئے تو فرمایا جو لباس پہن کر آیا ہوں، جس سواری پر سوار ہو کر آیا ہوں، واپس کوفے سے نکلتے وقت علی کے لباس یا علی کی سواری میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا میں نے تم سے خیانت کی ہے. کون ہے؟ کون ہے جو علی کی سیرت پر عمل کر سکے؟ آگے. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے تمام لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی ہو؟ ارکان شورا کا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی محبت کو رسول خدا نے اپنی محبت اور جس کی عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی ولایت کی تبلیغ اللہ نے اپنے رسول پر فرض کی ہو؟ میری ولایت کی تبلیغ خدا نے اپنے رسول پر فرض کی ہو؟ ہے کوئی؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے یعصوب المؤمنین کہا؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کسی کے لیے رسول خدا نے لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ کہا؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے جنت کا انار کھلایا تھا؟ کہا نہیں. کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا میں نے اپنے رب سے جو طلب کیا اس نے مجھے عطا کیا، اور میں نے جو کچھ اپنے لیے طلب کیا وہی یا علی تیرے لیے طلب کیا؟ تو اس کے معنی جو خدا نے رسول کو دیا وہی
علی کو دیا۔ ارکان شورا نے کہا بے شک اس میں ہم میں سے کوئی شریک نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ تم امر خداوندی پر قائم رہنے والے ہو، عہد خداوندی کو نبھانے والے ہو، تقسیم میں عدل کرنے والے ہو، اور ہر منزل پر خدا کو سامنے رکھنے والے ہو، اور تمہارے رتبے کے مقابلے میں کسی کا رتبہ نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ صرف آپ کے لیے۔ بس 2 جملے رہ گئے ہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ہے جس کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا کہ اس امت میں مجھے وہی برتری حاصل ہے جو سورج کو چاند پر حاصل ہے؟ کہا نہیں، صرف آپ ہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے دوست کو جنت اور جس کے دشمن کو دوزخ کی بشارت دی گئی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا نے کہا لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور تم یا علی ایک درخت کی شاخیں ہیں؟ ارکان شورا نے کہا بے شک۔ کیا تم میں سے کسی کو رسول خدا نے سید العرب فرمایا؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا جبریل مہمان بناؤ؟ مہمان بناؤ۔ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے سورہ برات کی تبلیغ کی ہو؟ یہ تک نہیں کہا ہم جا ہی تو رہے تھے، ہمیں واپس کیا تو ہم کیا کریں، چونکہ اس میں ذلت ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کہا نہیں، جلدی سے اس کو بہرحال کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو جبریل جس کا مہمان بناؤ؟ ارکان شورا کہا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے سورہ برات کی تبلیغ کی ہو؟ کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے؟ اب میں اس عزیز کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم کیوں ام المومنین سے روایت نقل کرتے ہیں، یہاں پر ان کے والد محترم سے روایت نقل کروں، حضرت ابوبکر سے۔ حضرت ابوبکر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے پیغمبر سے سنا کہ علی پل صراط پر بیٹھ کر جس کو جواز دیں گے وہی جنت جائے گا۔ جواز کسے کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو۔ اب جب کسی مملکت میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کائنات سے کسی اور کائنات میں جا رہے ہیں تو وہاں کا پاسپورٹ کیا ہے، ویزا کیا ہے؟ ایسے ملک میں جا رہے ہیں، ایسے مملکت میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی ملازمت کی ضرورت نہیں، آپ کی دربدری کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، سب تیار رکھا ہوا۔ ایسے ملک میں جانے کے لیے کس طرح کا پاسپورٹ چاہیے؟ کون ہے جو ویزا دے؟ کون بیٹھا ہو ویزا آفیسر؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں علی خود پاسپورٹ بھی وہی دیں گے، ویزا بھی وہی دیں گے، ویزا بھی وہی دیں گے، پاسپورٹ بھی وہی دیں گے۔ تو اب آگے چلیے، اب میں یہاں رک کے کچھ کہوں؟ نہیں، وقت گزر گیا، وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کیا اس کے بعد کیا میرے علاوہ تم میں کوئی جنت اور دوزخ کے بانٹنے والا ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارکان شورا سے فرمایا جب تم میرے یہ فضائل جانتے ہو تو حق کو چھوڑ کر اگر میں کہتا تو آپ کہتے یہ آپ کے جملے، واللہ باللہ ثمت اللہ، یہ امیر المومنین کے جملے۔ یہ تو خیر تیجانی نے اہل سنت سے نقل کیا، مگر شیعوں کی کتاب سن 600 ہجری کے جلیل القدر مجتہد علامہ تبریسی، جن کی کتاب الاحتجاج کی پہلی جلد جہاں پر یہ پورا دیا ہے، امیر المومنین کا احتجاج ہے، یہ سامنے احتجاج کیا۔ اس کے بعد آپ ارکان شورا سے فرمایا جب تم میرے فضائل جانتے ہو تو حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ حق کو چھوڑ کر تم باطل کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ لیکن عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی کو خلافت سے محروم کر دیا، ایک ایک فضیلت کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد بھی حضرت کو اپنے حق سے محروم کیا۔ تو اب بس میری گفتگو ختم ہو گئی، یعنی علی سورج کو پلٹائے دیکھ لیں، علی بستر پر سو جائیں دیکھ لیں، علی غار حرا میں 5 سال کی عمر میں پیغمبر خدا کو حضرت خدیجہ کھانا پکا کے دے رہے ہیں، علی لے کے جا رہے ہیں، دیکھ لیں، گواہی دیں۔
علی اور علی کے والد محترم 3 سال تک گھاس کے پتے کھائیں، دیکھ لیں۔ علی جنگوں میں ہر جنگ میں آگے، دیکھ لیں۔ آپ دروازے کو اٹھائیں، دیکھ لیں۔ آپ کو عبدود کے مقابلے پر بھیجا، دیکھ لیں۔ آپ کے ساتھ ملائکہ کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں تصویریں کھنچوا رہے، دیکھ لیں۔ آپ کے ساتھ جبریل امین آپ کا مہمان بنتا، دیکھ لیں۔ ایک سوال پر ہاں کا جواب دیں، فضیلت کا اعتراف کر لیں کہ ہاں ہمارے درمیان علی تم جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود حق علی کا نہ دینا۔ اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ صحابیت گدھے والی ہے۔ وہ بیچارے گدھے پر آپ نے لعنت بھیجی، اس نے انبیاء کی خدمت کی ہے۔ اب کیا کرے، وہ اس طرح سے ہے، مثال بن چکا ہے، وہ بیچارہ گھسیٹا جا رہا۔ زندگی بھر حضرت موسیٰ اسی بیچارے پر سوار ہوئے، اور زندگی بھر حضرت عیسیٰ بھی اسی پر، سرور کائنات اونٹ پر سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، کچر پر سوار ہوئے ہیں۔ گدھے پر نہیں ملتا کہیں کہ خاتم الانبیاء گدھے پر سوار ہوئے، ورنہ یہ افتخار بھی گدھے کو حاصل ہو جاتا۔ مولائے کائنات بھی گدھے پر کبھی سوار نہیں ہوئے۔ دلدل ایک کچر کا نام ہے، کچر تھا حضرت کا، اس کا نام ہے دلدل، جو مولائے کائنات کی طرف منسوب ہے۔ ایک کچر تھا، حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کچر تیز نہیں بھاگتا ہے، آپ اس پر کیوں سوار ہوتے ہیں؟ کچر مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھاگنا ہی نہیں ہے۔ بس میں تو خیر واقعاً اس ایک سوال پر قرآن کی بخدا قرآن کی 3 4 10 آیتیں، 3 معذرت کے ساتھ کم سے کم 5 آیتیں آ رہی ہیں، مگر میں چونکہ اس کے بعد میں نے وعدہ کیا آپ سے کہ دوسری مجلس میں جائیں، تیسری مجلس میں، جہاں آپ جس امام بارگاہ کی رونق بن سکتے ہیں، یہی دن ہے۔ آپ اس محفل کے علاوہ کون سی محفل ہے جہاں معصوم کا وجود ہو؟ ویسے تو معصوم کا وجود ہر جگہ ہے امام زمانہ روح الفدا کا، مگر اس مجلس میں آنے کی کیفیت ہی مختلف ہے، یہاں آنے کی کیفیت ہی مختلف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے یہ سارے فضائل خدا کی قسم منبر پر قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ سارے فضائل اگر ان کو جمع کیا جائے، مولا کائنات کے جتنے فضائل خود مولا کائنات نے فرمائے، ان فضائل کو جمع کیا جائے، انسانی شکل دی جائے، تو اس کا نام عباس ہے، اس کا نام عباس ہے۔ میں جیسا کہ آقا فرد موسوی خدا ان کو طول عمر دے، عزت دے، ان کو بھی، ان کی اہلیہ کو بھی، جیسے انہوں نے فرمایا باب الحوائج، میں 2-3 ہستیوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہوں۔ ایک شہزادی کونین مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، ایک باب الحوائج اور ایک معصوم علی اصغر۔ یہ ہستیاں ان کے مصائب کو شروع کرتے ہی ایسا لگتا بس اب دل پھٹ جائے گا، اب دل پھٹ، چونکہ دوست تو دوست، دشمن رویا ہے، سن 40 ہجری میرا دل چاہتا کہ باب الحوائج کے کسی خطیب نے خطابت کے دوران کہا کہ شہزادی کی اولادیں 6 تھی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، اس کے بعد اشتبان کا حضرت عباس، اس کے بعد معذرت کی مجمع سے تہران میں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، بہت بڑے خطیب تھے، معذرت کی
کیا میں نے اشتباہن کہا حضرت عباس حضرت ام البنین کے ہیں؟ اسی رات شہزادی کو خواب میں دیکھا. تو نے کیوں معذرت کی؟ میرا عباس میرا لال ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو نے کیوں معذرت کی؟ کیا تو یہ سمجھتا کہ عباس میرا نہیں ہے؟ تو نے معذرت کیوں کی؟ میرا ہے عباس. کہ اے خطیب، کیا تجھے نہیں پتا میدان محشر میں کائنات کو بخشوانے کے لیے میں عباسی کو تو لے کر آؤں گی؟ تو نے کیوں لوگوں سے معذرت کی؟ اب میں بس چونکہ باب الحوائج کے مصائب جب پڑھتا ہوں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں. امیر المومنین، میں مصائب شروع کرنے سے پہلے عرض کروں، 5 6 7 سال پہلے میں قم گیا. قم سے ایک کتاب لے کے آیا، 2-3 کتابیں کرامات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں نے دیکھا کہ تازہ شہزادی کے جنت البقیع سے جو کرامات صادر ہوئے ہیں ان پر مبنی ایک کتاب ملی. میں اس کو اٹھایا، پھر آگے چلا تو دیکھا کرامات امیر المومنین، اس کو میں نے لیا. پھر آگے چلا تو کتاب ملی کرامات ابو الفضل عباس. جب میں اس کو لے کے آیا تو اس کو میں نے غور سے پڑھا. واقعاً باب الحوائج ہے. آقا حسین نے یہ لقب دیا ہے، قمر بنو ہاشم لقب تھا. میں اس کتاب کو جب لے کے آیا تو میں نے دیکھا، جب اس کتاب کو میں نے پڑھا، تہران کا ایک عیسائی ٹرک ڈرائیور، عیسائی، مسلمان بھی نہیں. یہ تو خیر، یہ تو کتاب میں پڑھا. گزشتہ سال چہلم میں میری آنکھوں نے دیکھا ہندوستان کے ایک ہندو کو آقا حسین کے دروازے پر جب انٹرویو لینے والے نے کہا تم ہندو ہو؟ وہ نشان تم ہندو؟ ہاں. کیوں آئے ہو؟ حسین کے لیے. حسین کے لیے؟ ہاں. تم سمجھتے ہو حسین تمہارے ہیں؟ تمہارے ہوتے تو کیوں فرمایا مجھے ہندوستان جانے دو؟ میں جنت کے لیے نہیں آیا ہوں. تم مطمئن ہو جاؤ، میں میدان محشر بھی جاؤں گا تو حسین کو تلاش کرتا ہوں. حسین کو تلاش کرتا ہوا میں میدان محشر بھی جاؤں گا. جب کتاب کو میں نے پڑھا، اس عیسائی ٹرک ڈرائیور عبد المسیح اس کا نام ہے، اوپر شمال ایران سے ٹرک فل، یہ بڑے جو ٹرک ہوتے ہیں اس پر لوڈ فل کر کے لے کر آ رہا. وہاں سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، کہتا بریک ٹوٹ گئے. اب جب بریک ٹوٹ گئے تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا. میں نے آواز دی، یا مریم، یا مریم المقدس، یا روح القدس، یا عیسیٰ، یا. جب بالکل موت سامنے نظر آئی، بغیر شعور کے میری زبان سے نکلا یا ابو الفضل. جیسے میری زبان سے نکلا یا ابو الفضل، بس دیکھیں تربیت. بچوں کو اسکول میں بھیجیں، اسلامی اسکول میں تربیت دیکھیے. یہ کہتا جیسے میری زبان سے نکلا یا ابو الفضل، ٹرک وہیں رک گیا. ٹرک وہیں پر رک گیا. جب ٹرک رک گیا تو اب آگے دیکھیے، میں وہاں سے ٹرک لے کے مجھے مشہد جانا تھا. مشہد پہنچا. جب مشہد پہنچا تو مشہد میں آقا امام رضا سلام اللہ علیہ کے جو متولی تھے، آیت اللہ العظمی شیخ جو رہبر کے نمائندے ہیں، جو متولی بھی ہیں امام رضا سلام اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں جا کے میں نے کہا کہ تفسی ان کا نام ہے، آیت اللہ تفسی. ان کی خدمت میں جا کے میں نے کہا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تم کیا کام کرتے ہو؟ میں ٹرک چلاتا ہوں. تم نے پڑھا اسکول گئے؟ نہیں. تمہیں مذہب شیعہ پتہ؟ نہیں. تو کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ میں نے ابو الفضل سے وعدہ کیا. کہتے وہ تڑپ کر روئے. تم ابو الفضل کو جانتے ہو؟ نہیں. تم نے وعدہ کیسے کیا؟ تو کہا میں ٹرک چلاتا ہوں آغا، میں ٹرک ڈرائیور ہوں. پڑھا لکھا تھوڑی ہوتا ہے ٹرک ڈرائیور، میں ٹرک ڈرائیور. پھر کیا ہوا؟ میں گیلان سے آ رہا تھا، بالکل پہاڑیوں سے نیچے کی طرف جا رہا تھا اور نیچے دریا تھا.
جب بریک ٹوٹ گئے میں نے عیسیٰ کو پکارا، حضرت مریم کو پکارا، میری زبان سے ابوالفضل نکلا۔ تو آغا نے پوچھا وہ کیسے نکلا؟ کہا تہران میں جس گلی میں بچپنے میں پلا ہوں، وہاں جب چھوٹے سے بچے گرتے تھے تو ان کی ماں بھی کہتی تھی، ان کی ماں فوراً کہتی تھی یا ابوالفضل، یا ابوالفضل میرا بچہ۔ تو بچوں میں پل کے میری زبان پر یہ یاد ہو گیا تھا کہ مصیبت کے وقت کوئی ہے جو آتا ہے جس کا نام ابوالفضل۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا ابوالفضل۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے اس کے بعد میرا ٹریک رک گیا۔ تو میں نے دیکھا اوپر پہاڑ کے اوپر سفید لباس میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں انسانی شکل میں ایک سورج تھا جو چمکا۔ میں نے روک کے جب ادھر دیکھا تو ادھر سے سر سے اشارہ کیا۔ میں دوڑ کے جب پہنچا تو ظاہر ہے میں قدموں پر لیٹنے سے پہلے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا تھا، ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا تھا۔ جب میں ہاتھوں کے لیے آگے بڑھا تو آغا میں نے دیکھا ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے۔ آیت اللہ تبسی اس جملے پر تڑپ کے رو کے زمین پر گرے۔ باب الحوائج کی شب ہے، مولا کائنات۔ اب میں ابھی مسائب پڑھتا ہوں، اب بس کوفہ ہے، مولا کائنات سن 40 ہجری ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، آواز دیجئے، کس کو؟ یا زہرا، عباس کا واسطہ ہے، عباس کا واسطہ ہے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس آقا کا واسطہ دے کے آنسوں کے بیچ میں دیکھ تو لیجئے۔ بس اب میں 2 جملے عرض کروں۔ کوفہ ہے، سن 40 ہجری ہے، آقا امیر المومنین آقا امام حسن مجتبیٰ نے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ساری اولاد کو، اب صبح کے قریب ہے، سارے صحابہ کو بھیجا اب مجھے وصیت کرنی ہے تم چلے جاؤ۔ سب چلے گئے، اولاد کو بلایا۔ جب اولاد کو بلایا، ساری اولاد کو بلانے کے بعد اب چونکہ نصف شب ہے، آقا امام حسن مجتبیٰ نے بابا کو یوں تھاما سینے سے۔ امیر المومنین نے پلٹ کے دیکھا، امام حسن بہت زیادہ روئے، تو پلٹ کے دیکھا آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا میرے نور نظر، اب تو تم میری جگہ پر ہو، اگر تم اس طرح سے رو گے تو میری بیٹی زینب کا کیا حال ہوگا؟ میرے لال صبر کرو، اب یہ سب کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ بابا میں آج بھی نہ رہوں تو میں کب رہوں گا؟ آقا امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا، حضرت ام البنین پائنتی پر قدموں پر لیٹی ہوئی ہیں امیر المومنین کے، سارے بچے ارداگرد ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سب کو بلایا، ایک ایک کو بلا کے آقا امام حسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ باب الحوائج کھڑے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، باب الحوائج دیکھ رہے تھے۔ ام البنین پائنتی کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ قدموں سے سر اٹھایا، دیکھا کہ امیر المومنین تمام بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اور امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام البنین نے دیکھا کہ عباس کھڑا ہوا بابا کی طرف دیکھ رہا اور امیر المومنین باب الحوائج سے کچھ نہیں کہتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام البنین کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے، اے میرے آقا، اے میرے سر کے تاج، زندگی میں میرے 2 سوالات مجھے ستا رہے تھے، کیا میں سوال کر سکتی ہوں؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا ہاں ام البنین، بے شک تم سوال کر لو۔ تو حضرت ام البنین نے کہا آقا بچپنے سے میں 2 چیزیں نوٹ کرتی آئی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی آپ کے روب اور جلال کی وجہ سے میں سوال کروں۔ اب آپ مجھے حق دے رہے میں سوال کروں؟ بے شک ام البنین سوال کرو۔ آپ نے سارے شہزادوں کو آقا امام حسن کے حوالے کیا، میرا لال کھڑا رو رہا ہے، آپ نے اس کو۔ تو ام البنین تجھے نہیں پتا، تجھ سے شادی اسی لال کی خاطر کیا ہے، یہ میرا تحفہ ہے میرے حسین کے لیے۔ عباس کو بلا کے آقا حسین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، فرمایا حسین یہ عباس ہے علی کی طرح بدر حنین میں پیغمبر کے لیے، یہ عباس ہے جس کو میں نے تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ آئیے، اب جب امیر المومنین باب الحوائج نے جب یہ جملہ سنا، ام البنین نے فرمایا اچھا آقا میں دوسرا سوال کروں؟ ہاں ام البنین سوال۔ آقا امام حسن کو جب آپ
सीने से लगाते हैं, दोनों आंखों में के बीच में बोसा देते हैं, लबों पर बोसा देते हैं, शहजादियों को चेहरे पर बोसा देते हैं। आप दूसरे जितने बच्चे हैं उनको उनके लबों पर बोसा देते हैं। जब मेरे लाल अब्बास को गोद में लेते हैं तो बाजुओं को चूमते क्यों हैं? आका अब्बास को गोद में लेकर बाजुओं को चूम के क्यों रोते हैं? अब बस मैं दो जुमले इन सदाओं के बीच में आहिस्ता से सही शहजादी का वास्ता दे बाबुल हवाइज को। जब अरब खवातीन बसरे से पैदल चल के आती हैं तो पता है क्या कहती हैं? मैं आपको अब्बास जहरा का वास्ता देती हूं, आप अब शहजादी का वास्ता दे। बस आंसू के बीच में जब उम्मुल बनीन सलामुल अलैहा ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, मेरे अब्बास के बाजू को चूम कर आप रोते हैं, तो मौलाए कायनात ने फरमाया, हाँ उम्मुल बनीन, अभी मैं नहीं बता सकता, अगर बताऊंगा तो तुम सब्र नहीं कर पाओगी। मैं देख रहा हूं मेरे हुसैन की शहादत के बाद जब अब्बास की शहादत की खबर मदीने में पहुंची है, मैं देख रहा हूं तू जन्नतुल बकी आई है और एक कब्र बना के करबला का रुख करके तू रो रही है, मैं देख रहा हूं। अब इस वाक़े को यहां पर रोकें। अब जब शहजादियों की बारी आई, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मौला अमीर अल मोमिनीन ने देखा तवाफ करती हुई रो रही हैं। बाबा, नाना को देखा कम सिनी में, माँ को देखा शहीद होते हुए कम सिनी में, अब आपको देख रही हूं। बाबा, मैं कब तक इन मसाइब को? तो आमिर अल मोमिनीन ने फरमाया, मेरी लाल अब भी मुसीबत नहीं आई है, मैं देख रहा हूं। यही कोफा है जहां आज तुम शहजादी हो, मैं देख रहा हूं बाजू में रस्सी बंधी हुई है और कैद होकर यहां आई हो। तो मेरी शहजादी ने एक जुमला कहा, बाबा मेरे बाजू में रस्सी, जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो और उस बहन के बाजू में रस्सी, तो एक मर्तबा अब मैं कहता हूं, शहजादी जब कोफे में आ रही थी तो आवाज दे रही थी, अब्बास। मातम हुसैन। فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا زهراء، ربكم بس اب 2 گھنٹے ہی تو رہ گئے. سب جا چکے، اب آقا حسین اکیلے تنہا کھڑے، میدان میں تنہا کھڑے. جب رخصت آخر کے لیے خیمے کے دروازے پر آئے، شہزادی زینب، بس یہی وقت تھا، شہزادی زینب ایک بکسہ لے کر ایک لباس نکالا تو
حسین یہ ماں زہرا کے حسین یہ ماں زہرا کے ہاتھ کا لباس ہے وصیت کی تھی آخری لمحے میرے حسین کو یہ پہنانا آقا حسین نے جب وہ لباس لیا لباس ہاتھ میں لے کے اس لباس کو اپنے ہاتھ سے پھاڑا شہزادی نے پوچھا حسین کیوں پھاڑتے ہو بہن اگر نہیں پھاڑوں گا تو اس لباس کو بھی رہنے نہیں دیں گے یہ لباس بھی نہیں بچے گا میں پھاڑ کے پہن لوں تاکہ کسی کوئی اس کو اٹھا نہ لے جب لباس پہن لیا تیار ہو گئے شہزادی نے شہزادے کونین کا ہاتھ کا سلا ہوا لباس پہنایا اب حسرت بری نگاہ سے حسین کی طرف دیکھا حسین کیا جاؤ گے اب بس زینب سے جدائی ہوگی جاؤ گے ہاں بہن بس اب جاؤں گا دیکھ لیجئے نہ عباس سے نہ قاسم نہ علی اکبر حسین ایک مرتبہ طواف کر لوں طواف کر لوں آقا حسین بیٹھے ہوئے شہزادی زینب طواف کر رہی ہے مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے ماں زہرا نجف کا رخ کر کے آواز دے بابا نے جب طواف کیا آقا حسین اٹھے جانے کے لیے خیمے کے دروازے پر جب آئے اور جب اہل حرم کو ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا یا زینب یا ام کلثوم یا سکیل یا رقیہ علیکم من السلام میرا آخری سلام شہزادی زینب خیمے کے دروازے پر آ کر حسین سب کچھ قربان کر دیا کہ تو بچ جا مگر اب جا رہا ہے ایک ماں کی آخری وصیت پر عمل کروں آئے دوبارہ خیمے کے دروازے پر ہاں ماں جائے وہ کون سی وصیت ہے حسین آخری لمحے کے لیے وصیت کی کہ جب آخری لمحے میری لال حسین جب تجھ سے رخصت ہو تو میرے حسین کے گلوئے نازنین پر بوسہ دے گا جب گلوئے نازنین پر شہزادی نے بوسہ دیا تو آقا حسین نے کیا فرمایا بہن آپ نے وصیت کیا میرے لیے بھی ایک وصیت ہے حسین وہ کیا ماں نے فرمایا تھا حسین جب جانا تم میری زینب کے باز آقا میدان کی طرف گئے دوست و دشمن سب لکھا ہے کہ اس مصیبت کے بعد جو حسین نے شجاعت دکھائی ہے کائنات انسانیت میں کوئی ایسا شجاع پیدا نہیں ہوا مگر جس وقت جبریل امین بچپنے کے نوکر نے اس آیت کی تلاوت کی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جب یہ آواز آئی میرے آقا حسین جب پلٹ کے آئے تو جیسے ہی چونکہ کوفہ اور شام کی فوجیں دیواروں سے ٹکرا گئی تھی میدان خالی تھا جیسے ہی یہ صدا آئی میدان کے بیچ میں آئے نو کے نیزہ پر سر کو رکھے ہوئے دیکھ رہے تھے آپ نے دیکھا ایک مسافر آ رہا اے صاحب ایک مسافر آ رہا ہے وہ خیمے کی طرف جا رہا ہے آقا حسین نے سوچا کہ اس وقت یہ کون آ رہا خیمے کے دروازے سے حضرت فضہ نکلی فضہ نے اس مسافر کو نکال کے کہا وہ ہے حسین یہ مسافر جب آقا حسین کی طرف بڑھا آقا حسین اس سے نزدیک ہوئے من انتو اس نے کہا کیا آپ حسین ہیں کہا میں حسین ہوں مگر جس شہزادی نے حسین کی نشانی بتائی تھی وہ تو نہیں ہے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو میں مدینے سے آ رہا ہوں
مدینے سے نکلا تھا تو چوراہے پر ایک معصوم بچی کو دیکھا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کانپتی کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مسافر تم کہاں جا رہا ہو؟ میں نے کہا کوفہ جا رہا ہوں، میرا ایک خط لے کے جاؤ بابا کے نام پر میرا خط دے کے جاؤ۔ معصوم بچی نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آپ کو نے کہا میں حسین کی بیٹی فاطمہ سغرا میرا خط لے کے جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو بتائیے معصومہ میں کیسے پہچانوں؟ تو اس معصومہ نے مجھ سے یہ کہا تھا تم فوراً پہچانو گے، کرسی پر میرے بابا ہوں گے، دائیں جانب میرے چاچا الفضل عباس ہوں گے، بائیں جانب میرے بھائی علی اکبر ہوں گے، اور جوانوں کے نرے میں میرے بابا ہوں گے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ حسین اس معصوم بچی نے مجھ پر ایک فرض قرار دیا تھا، کہا کیا اے شخص تو جانا تو میرا خط بابا کو دے کے سب سے پہلے میرے چاچا عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا اور میرے بھائی علی اکبر کو بوسہ دے رہا۔ وہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ میں خط لیا، مسافر سے کہا مسافر میرا پہلوان بھائی سو رہا ہے میرا کمر پر، میرا علی اکبر یہ ہے، بس جزاکم ربکم دو جملے ہیں۔ جب شہزادی کا خط پڑھا، شہزادی کا خط پڑھ کے نفس المحموم میں شیخ عباس خوبی لکھتے ہیں، شہزادی کا خط جس وقت پڑھا آقا حسین نے نہر علقمہ کا رخ کر کے آقا حسین نے آواز دی، نہر علقمہ کا رخ کر کے آقا حسین نے آواز دی، عباس مدینے سے میری بیمار بیٹی نے سلام کروا ہے، عباس بس دو جملے۔ اب آقا حسین آئے میدان میں، اب جب میدان میں آئے میرے عزیز بس اب مجھے مقتل پڑھنا ہے، آج میں مر بھی جاؤں تو مجھے مقتل پڑھنا ہے، میں مقتل پڑھوں گا پوری طرح پڑھوں گا۔ اب جب آقا حسین میدان کے بیچ آئے تو ایک طرف سے پتھر آئے، دوسری طرف سے تلواریں آئے، ایک طرف سے نیزے آئے، اور جب زلجنہ بھی ہو چکے ہیں، زلجنہ نے اپنے قدم ٹیکے زمین پر، ٹیکے شاید آواز دی ہو میرے آقا اب آ جائیے زمین پر، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں، تو میں کہوں گا یا زہرا دو جملے، یا زہرا جب آپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا نصف شب کو تو آقا حسین میرے آقا 6 سال کے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، ماں کے تابوت کے قریب نہیں آئے تو امیر المومنین نے دیکھا امام حسن ہے، شہزادی زینب ہے، شہزادی ام کلثوم ہے، آقا حسین نہیں۔ امیر المومنین نے آواز دی حسین، کہا بابا میرے لال آ جا ماں سے ودا کر لو، تو آقا حسین نے کیا پڑھا بابا نہیں، جب تک میری ماں خود نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا، تو اب میں شہزادی کو آواز دوں زہرا، اس وقت آپ نے کفن سے ہاتھ نکال کے آواز دی تھی میرے لال آ جاؤ ماں کو دفنایا نہیں آ جاؤ۔ اب حسین زلجنہ سے زمین پر آ رہا ہے، جبریل امین آئے ہیں، ملائکہ آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، سب آئے ہیں، مگر ایک ہستی جب ماں زہرا آئی ہے تو دامن سے لا کے کہا حسین آجا میری دوست میرے لال آجا۔ جب زمین کربلا پر آئے تو آئین اس وقت شہزادی زینب طول زینبیہ پر آ چکی تھی، طول زینبیہ پر آ کے جب شہزادی نے دیکھا اس سینہ مقدس پر، سینہ رسالت پر شمع سوار ہے، آواز دی اپنے ساتھ اتنظر الحسین وَهُوَ يُذْبَحُ، اے اپنے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے حسین کے سینے پر شمع سوار، اور اس کے بعد مدینے کا رخ کر کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ هذا حسین مرمل بالدماء۔ بس دو جملے، جس وقت زلجنہ اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ آقا حسین کو کس طرح سے شمر راگی آپ نے مرثیے میں سنا، اس سارے مقدس کو کس طرح سے جدا کیا، میں اس منظر کو آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، مگر ایک جملہ، جس وقت زلجنہ آیا خیمے کے دروازے پر اور جب زلجنہ آیا
ہے، تو شہزادیاں نکلی باہر، سکینہ نے نکل کر زلجنا کے قدموں کو پکڑ کے پوچھا میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ اس یتیم بچی کی صدا پر اس بابا بھاگوڑے نے 3 دفعہ سر کو زمین پر ٹکرایا، وہیں پر ماتم حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما سأل منه أسبق ابن نبات متى يخرج المهدي يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام إذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس، وإذا نار النار بنصيبين واضطربت البصر وخرج الهرقل من قسطنطنية. بسم الله. صلوات بجنة. اللهم صل على محمد. حسب وعدہ آپ یہ 9 اور 11 اور 12 یہ 3 مجلسیں، چونکہ ظاہر ہے کہ شام غریبہ وہ صرف مصائب کی مجلس ہوتی ہے. آج اور کل یہ 2 مجلسیں ہیں، ان میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ اکثر و بیشتر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت نزدیک ہے حضرت کی آمد. اور کل میں نے آپ سے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے یمن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو تقریباً ظہور سے 1 سال یا 2 سال پہلے کی نشانی قرار دی گئی ہے. اس پر میری تفصیل سے یمن، خود یمن کے حالات پر پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر میری آخری گفتگو کل ہوگی. اس وقت میں چین، روس، ہندوستان، پاکستان، ایران اور عراق، یہ 5 ممالک کے سلسلے میں ہر ملک کے الگ الگ واقعات کو جو مختصر بیان کیا ہے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. چائنا کے سلسلے میں 40 میرلوہی میں فضل ابن شاذان، یہ امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ، ان کے والد بھی ان کے دادا بھی ائمہ علیہ السلام کے ملازم و نوکر تھے. اگرچہ فضل ابن شاذان جو ہیں وہ سامن الائمہ صلوات اللہ السلام علیہ کے شاگرد، اور خاص طور سے جیسے مولا کائنات کے لیے اسباق ابن نباتہ ہیں، ساسا ابن سوہان ہیں، اسی طرح سے فضل ابن شاذان امام رضا السلام علیہ کے شاگرد خاص ہیں. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے والد اور ان کے والد سے. امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ نے چائنا کے بارے میں حضرت آقا امام زمان روح اللہ الفدا کے علائم ظہور کے سلسلے میں چائنا کے بارے میں ارشاد فرمایا.
فی الاربعین المرلوحی عن فضل ابن شازان عن ابی جعفر علیہ السلام. ابی جعفر یعنی جعفر کے والد یعنی امام صادق کے والد آقا امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ. امام باقر سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں. یہ اب آپ غور کیجئے گا کہ امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ کے سلسلے میں جب خطبہ دے رہے تھے حضرت تو خوارج میں سے ایک شخص بیچ سے اٹھا. حضرت جب ارشاد فرماتے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کوفے کی گلیوں میں بچے چیخ رہے ہیں, مسجد کی دیواریں گر چکی ہیں اور خواتین تڑپ رہی ہیں اور کچھ تو لاشیں ایسی ہیں جن پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور بصرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ دفنائے جا رہے ہیں, ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے کہ یہ گئے کہاں اور کیا ہوا. جب حضرت اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے مجھے افسوس ہے بغداد, چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بغداد کی تعمیر ہوئی نہیں تھی. بغداد بنا ہے منصور دیوانقی کے سے پہلے جو بنو عباس صفاح, جو بنو عباس کا جو پہلا بادشاہ صفاح, اس نے شروع کیا اور منصور دیوانقی نے اس کی تعمیر کو جاری رکھا. پھر مہدی آیا اور پھر ہادی آیا, پھر اس کے بعد ہارون آیا. ہارون نے اس کی تعمیر مکمل کی تو یہ بنو عباس کا بنایا ہوا ہے, جبکہ مولا کائنات کے بعد ابھی تقریباً 60 سال بنو امیہ کی حکومت باقی, چونکہ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے بعد 20 سال معاویہ نے حکومت کی, اور معاویہ کے بعد یزید, یزید کے بعد پھر معاویہ ابن یزید, اور اس طرح سے 85 سال تو بنو امیہ نے حکومت کی ہے. اور امیر المومنین کی شہادت کے ٹھیک 80 سال کے بعد بغداد کی تعمیر شروع ہوئی ہے. حضرت کی زندگی میں بغداد نامی کوئی شہر تھا نہیں, اور حضرت نے جب فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں دجلہ کے کنارے بغداد نامی جو شہر تعمیر ہوا ہے جس میں ایک رات 70,000 زنا ہو رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں, تو خوارج میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بس آپ سب کچھ دیکھ کے بتا رہے ہیں, گویا اس زمانے میں ہیں, آپ زمانے میں ہوں گے جو آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہم بغیر دیکھے وہم و گمان کی گفتگو نہیں کرتے. یہ چونکہ اسی بنا پر اس پورے خطبے کو جہاں علم امامت ہے, جو مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہاں بالکل وہی جملہ ہے. امام باقر سلام اللہ علیہ چائنا کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے, میں نے سنا نہیں, میں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے پیغمبر خدا سے سنا نہیں. حضرت کا پہلا جملہ یہ ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں مشرق بعید کی ایک بستی جس کا نام شیلا ہے سے قوم خروج کرے گی اور اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی, لیکن ان کا حق نہیں ملے گا. وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے, انہیں پھر منع کیا جائے گا. جب وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ لیں گے, اور اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے, لیکن وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور خلق کثیر کو قتل کر دیں گے. پھر وہ ترک اور ہندوستان کے سارے علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے, اور اس کے بعد خراسان کی طرف متوجہ ہوں گے. اہل خراسان سے ان کا علاقہ طلب کریں گے, اور وہ نہ دیں تو جبراً قابض ہو جائیں گے, اور ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ حکومت کو صاحب الامر کے ہاتھوں تک پہنچا دیں. پھر ظہور کے بعد یہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا, اور حضرت مہدی کی حکومت میں دنیا کے ختم ہونے تک یہ زندگی بسر کریں گے. یہ چائنا کے سلسلے میں ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ چین خروج امانی. مناقب ابن شہر آشوب میں علائم ظہور کے سلسلے میں تحریر ہے کہ فی مناقب ابن شہر آشوب علی فی علائم ظہور اذا فقد السین. چونکہ میں ترجمہ کرتا ہوں, عربی اور ترجمہ دونوں میں دیر ہو جائے گی. مناقب ابن شہر آشوب میں علائم ظہور کے سلسلے میں تحریر کی جب چین فنا ہو جائے گا اور مغربی حرکت کرے گا اور عباسی عمانی سفر اختیار کرے گا اور سفیانی کی بیعت کی جائے گی, تو اس وقت ولی اللہ العظم کو اذن خروج دیا جائے گا. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. اب آئیے, یہ تھا مختصر چائنا کے بارے میں. یہ کس سلسلے میں ہے؟ ہلاکو خان کے بارے میں, چنگیز خان کے بارے میں ہے, جو افغانستان سے ہندوستان سے ہوتا ہوا ایران پر قبضہ کرتا ہوا عراق تک گیا,
اور عراق پر بھی وہ قابض ہو گیا. کیا اس کے چونکہ اسی نے بنو عباس کی حکومت ختم کی، بنو عباس کی حکومت کو ختم کر کے سیدھا وہاں سے آتا ہوا قتل و غارت کرتا ہوا جا کے عراق تک. ایران نے کافی حد تک مقابلہ کیا، مگر ظاہر ہے کہ اس کی فوج کے مقابلے میں کوئی کیا یہ اس سلسلے میں ہے یا یہ کہ یہ ابھی قریب کے بارے میں ہے، اس پر گفتگو سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ آگے جگہ ہے، آپ حضرات آگے آ سکتے ہیں. تو آپ وَأَمَّا روس کے سلسلے میں رسالۃ الرضیہ تعلیف محی الدین ابن عربی، یہ محی الدین ابن عربی سن 900 ہجری کے عارفوں میں سے. عارف یعنی ایک تو ہوتا ہے فقیہ، ایک مورخ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے، ایک ادیب ہوتا ہے اور ایک عارف ہوتا ہے. یہ مختلف علوم ہیں، آپ جانتے ہیں. جیسے آپ مادی علوم میں سائنٹسٹ ہے، مثلا ایک آرٹس میں، ایک حسابیات میں، کامرس میں، اسی طرح سے سائنس میں. یہ موضوعات جیسے زندگی کے تقسیم ہوتے ہیں، دینی علوم بھی فلسفہ ہے، اصول ہے، اصول فقہ ہے، اصول منطق ہے، خود منطق، یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. محی الدین ابن عربی سن 900 ہجری کا ایک عالم ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، علم عرفان میں ماہر تھا، اس کی طرح خواجہ اجمیری کی طرح اور داتا گنج بخش کی طرح عرفان میں بہت، یعنی اس نے علم عرفان کو اپنا ایک نیا رخ دیا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے بہت زیادہ آقا امام زمانہ روح الہ الفدا سے ملاقات کی ہے اور حضرت سے اس نے بہت سے مسائل بھی معلوم کی. اس کا تعلق اہل سنت سے تھا، مگر علم عرفان میں اس کا یعنی واقعاً اس کا ایک مقام ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے شہید بزرگوار مطہری نے. تو خیر میں منبر پر اس کی تعریف کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ کہ اس کا تعارف کر رہا ہوں، تعریف نہیں تعارف. یعنی یہ شخص علم عرفان میں انتہائی مہارت رکھتا تھا. سن 900 ہجری تک حسن بصری سے لے کے سن 900 ہجری تک، حسن بصری مولا کائنات کی زندگی کا شخص ہے. حضرت نے اس شخص کی مذمت کی ہے، تو سامری ہے، چونکہ اس نے جنگ جمل میں، یہ شخص 19 سال کا تھا، اس نے ساتھ نہیں دیا تھا امیر المومنین کا. حضرت نے اس کے بارے میں عجیب جملے ارشاد فرمائے. میں اس پر، مگر چونکہ آج اہل سنت کے اندر جو علم عرفان پایا جاتا ہے وہ نسبت دیتے ہیں حسن بصری کی طرف. حسن بصری نسبت دیتا ہے مولا کائنات کے فرزند حضرت محمد حنفیہ کی طرف. تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر علم عرفان کا بانی تصور کرتے ہیں اہل سنت حسن بصری کو. مگر حسن بصری سے لے کے سن 900 ہجری تک اس پورے دور میں جس نے اگر اس علم کو عروج پر پہنچایا ہے بلکہ اس کو ایک نئی جہت دی ہے تو یہ محی الدین ابن عربی ہے. محی الدین عربی ان کا رسالہ چھپا ہے 1331 میں. یہ خود سن 900 ہجری کا عالم ہے. اس میں مما یرو علی الملوک، بادشاہوں پر جو گزرنے والے واقعات نقل کیے گئے ہیں اس سلسلے میں اس نے یہ روایت نقل کی ہے. وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ وَأَسْكَرُهَا مَنْكُوسٌ وَمُلْكُهَا مَایُوسٌ يُصِيبُهَا النَّدَمُ بعد استیلاء علی العجم وَيُسَيِّرُ لَهُ دَامَّتَانِ الْأُولَى الاختلاف. فرماتے ہیں کہ روس جس کا تالے یعنی رمل کے حساب سے جس کا تالے جو ستارہ ہے وہ انتہائی منحوس ہے. یہ ان کا جملہ وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ، روس کا جو تالے ہے، جو ستارہ ہے وہ منحوس ہے. روس کا تالے منحوس ہے، اس کا لشکر سرنگوں ہوگا، اس کا بادشاہ مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد انتہائی ندامت کا شکار ہوگا. جانتے ہیں آپ کہ افغانستان پر غالب ہونے کے بعد جو اسے شرمندگی اٹھانی پڑی. ارشاد ہوتا مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد ندامت کا شکار ہوگا اور اس کے دو عظیم واقع ہوں گے. ملک کے مختلف علاقوں میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ حکمران انہیں ختم کرنے سے عاجز آ جائے گا، یعنی اپنے اندر جو انقلابات آئیں گے ان کو ختم نہیں کر سکے گا. حاکم وقت پے در پہ مختلف امراض پھیل جائیں گے، جان و مال کا خسارہ ہوگا اور اس کا اقتدار حاصل کرنے کی تمنا جرمن، نمسار، ترکی اور قفقاز کے لوگ کریں گے. ہر پرندے نیچے اور بلندی کے لیے پھنستی ہے. پھر فرمایا حضرت نے کہ ظلم کا گھر خراب ہوگا اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو. انگریز اس سے نجات پالے گا، بلغاریہ کی طرف پہنچے گا اور اہل بلغاریہ کو
वतन से दूरी अख्तियार करना पड़ेगा। ईरान में 2 साल तक मुतवातिर इख्तिलाफात रहेंगे। 2 साल तक ईरान में मुतवातिर इख्तिलाफात रहेंगे। जो साकित हुआ है वो वापस होगा और बैठने में जल्दी नहीं करेगा। ईरान के अरकान, इसके बाद हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वयसरा बिलउकूद नत्तखिज़ु अरकानहा फयकून, हजरत इरशाद फरमाते 2 साल तक शदीद आपस में इख्तिलाफ का शिकार होंगे। ईरान के अरकान फिर मुत्तहिद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह मासूम का, और इंशाअल्लाह वो इस्तिक़लाल हासिल करेंगे पूरी दुनिया के मुकाबले में। और फिर कहा कि ये चूंकि जाहिर है कि इल्म गैब से मुतालिक गुफ्तगू है, अब हजरत ने भी यहाँ इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए हैं जो मेरी, आपकी और मुझ जैसे निचली सतह के तलबा के बस की बात नहीं है। हजरत फरमाते हैं, फिर कहा कि ऐ सीन क़याम कर, सीन यानी हर्फ सीन, ऐ सीन क़याम कर, ऐ मीम उठ जा हुक्म कर। हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लाम उठकर खताब कर, ऐ मीम उठ के हुक्म कर और मुसलमानों को मुज्तमे कर। जाबिर बादशाह गुजर गए, हक आ गया और बातिल भाग गया, जैसा कि इमाम जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स की एक हुकूमत है जिसका वो इंतजार करता, और हमारी हुकूमत आखिरी ज़माने में जाहिर होगी। आपने देखा कि रूस से शुरू किया, हजरत ने रूस से शुरू किया और रूस से शुरू करने के बाद हजरत इरशाद फरमाते हैं ईरान तक, और ईरान के सिलसिले में फरमाया कि उनका आपस में इख्तिलाफ होगा 2 साल तक। 2 साल के इख्तिलाफ के बाद फिर फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह, यानी हजरत फरमाते हैं इंशाअल्लाह फयकूनु मुस्तकिल्लन इंशाअल्लाह इला अन काला, यहाँ तक कि हजरत ने इसी 2 साल इनके आपस में इख्तिलाफ के सिलसिले में इस हिसाब से इस रिवायत की मुनासिबत से, यानी वाक़ईन इसी सदर की हुकूमत में जो इख्तिलाफ हुआ आपके सामने, उस पर मैं तफसील से गुफ्तगू नहीं करता, मगर आप भी जानते हैं, टीवी पर रोज़ाना खबरों में देखते हैं, आज तेहरान के बीच में 5 अफराद शहीद हुए हैं, धमाका हुआ जुलूस में 5 अफराद शहीद हुए हैं। तो बहरहाल ये तो न किसी की खताबत से न किसी की किताबत से, हजरत के ज़ुहूर का जैसे जैसे ज़माना करीब आएगा, आप, मैं, हम जो अहले बैत के मकतब के मानने वाले हैं, ये ज़मीन उन पर तंग हो जाएगी। क्योंकि जब मासूम पर मैं अकीदा रखता हूँ तो फिर मेरे बारे में कुछ भी हो, जब मासूम ने फरमाया है और मुझे यकीन है ये मासूम की ज़बान खुदा की ज़बान है, इस बिना पर जो फरमाया वो होना है, जो कुछ आपने इरशाद फरमाया वो होना। तो इस एतबार से हज़रत ने फरमाया जब ये मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे तो उसके बाद किनाये में इरशाद फरमाया, ऐ सीन क़याम कर, ऐ लाम खताब कर, ऐ मीम हुक्म कर, मुसलमानों को मुज्तमे कर, इसलिए कि जाबिर बादशाह गुजर गए, हक आ गया। तो इसका मतलब इस गुफ्तगू से ईरान के इस इख्तिलाफ और 2 साल के आपस में इख्तिलाफ के बाद दोबारा मुज्तमे होंगे इंशाअल्लाह। उसके फौरन बाद आपका ये इरशाद फरमाना कि जालिम गुजर गए, अब बस आने वाला हक आएगा। तो इसको यहाँ रोक के मैं आखिर में जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं रिवायत पेश कर रहा हूँ, अब रिवायात को मिला के नतीजा निकालना आपका भी काम है, मेरा भी काम है। मगर एक शख्स सारी रिवायात पढ़ के एक नतीजे तक पहुंचता है, फिर वो तज्जिया करता है कि जैसे यमन के सिलसिले में कल मैं अर्ज करूंगा कि कल मेरी आखिरी मजालिस की गुफ्तगू है, उससे आपसे ख्वाहिश करूंगा कि वो ज़रूर, क्योंकि यमन में जो कुछ हो रहा, क्या वो शिया हैं या वो जैदी हैं, जैदी के सिलसिले में आपसे अर्ज करूं कि जितने सादात जैदी हैं ज़ाहिर इनके जद्दालात है, जैद शहीद बुजुर्गवार, जैद शहीद को इमाम मानते हैं यमन में, वहाँ अक्सरियत इस मकतब की, इस वक्त जो सदर है अली अब्दुल्ला साले जो है वो खुद जैदी है। मगर मुश्किल ये है कि आप जानते हैं सियासत में मजहब रिश्ता सब नहीं चलता, ये तो आप जानते हैं कि बहन और शौहर ने मिलकर सगे भाई को मार दिया, ये मेरे आपके मुल्क का वाकया, छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, किनाया कोई इशारा नहीं, आप सब जानते हैं। और बहन वजीर आजम होते हुए कैसे हुआ कि भाई के कातिल को तलाश न कर सके, किसको तलाश करेंगे जब कातिल खुद हो, तो तलाश किसको करेंगे? ये बात वाज़ेह है, सियासी उमूर में रिश्ते नहीं चलते हैं।
جن کی نظر میں صرف اقتدار ہو، دنیا ہو، زندگی ہو، عیاشی ہو. اس لیے وہ جو کہا اکثر و بیشتر آپ تو خیر سن کے چلے جاتے ہیں، فون پر فون کیے جاتے ہیں، کہاں ہے آپ کا امام ضامن؟ کیوں نہیں امام ضامن نے بچایا فلاں خاتون کو؟ جواب دینا پڑتا ہے. کب میرے 8 امام نے کہا کہ میرا تعویذ تم سیاست کے لیے استعمال کرو؟ کب میرے امام ہشتم نے یہ کہا؟ یہ تو امام ہشتم نے نہیں فرمایا کہ تم سیاستدان بن جاؤ، بازو میں باندھ کر مجھے استعمال کرو. ائمہ میرے آپ کے استعمال کے لیے نہیں آئے، میرے آپ کے تحفظ کے لیے آئے. ادھر تحفظ اور ہے. آذربائیجان. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے سلسلے میں، ہندوستان پاکستان، خاص طور سے ملتان کے بارے میں جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. وفی غیبت النعمانی عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے شاگرد خاص جنہیں 2 معصوموں نے فقیہ کا خطاب دیا، ابو بصیر اور امام ششم سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان اگر ابو بصیر ہے تو سمجھ لو میں ہوں. تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہے. ان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. نبی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال علی، آقا امام صادق سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کہا ہمارے لیے آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی. جب وہ وقت آ جائے تو تو گھر میں جم کر بیٹھ جاؤ، پھر صحرا سے ندا ہوگی تو حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف جاؤ، اگرچہ سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے جانا ہو، میں دیکھ رہا ہوں. پھر معصوم کا جملہ، یہ امام ششم کا جملہ ہے. میرا معصوم امام سنی سنائے وہم و گمان کی بات نہیں کرتا. امام وہ ہے جس کے سامنے کائنات ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح. یہ صرف مولا کائنات کا مسئلہ نہیں تھا کہ ابھی آذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، تکبیرۃ الحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا، دیکھتے ہیں علی ابھی روکتا ہوں نماز سے. فوراً سائل نے آگے بڑھ کر سوال کیا، حضرت نے فوراً جواب دے کر اللہ اکبر. اس کے بعد سائل نے کہا یا امیر المومنین، آپ سوال میں کبھی سوچا نہیں، تم سے اگر پوچھا جائے تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں تو سوچ کے جواب دو گے؟ کہا نہیں، جیسے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں کائنات میرے سامنے اسی طرح سے. تو ظاہر ہے علم امامت اسی کا نام ہے. وہم و گمان پر امامت گفتگو نہیں کرتی، یقین اور چشمدید پر گفتگو کرتی ہے. تو یہاں وہ امام پنجم کا جملہ تھا، میں دیکھ رہا ہوں، چائنا کا. یہاں آذربائیجان کا امام ششم فرماتے میں دیکھ رہا ہوں. تو شنیدن کا عبوت مانند دیدن، ارشاد فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی. جب وہ وقت آ جائے تو گھر میں جم کے بیٹھ جاؤ، پھر صحرا سے ندا آئے گی تو حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف جاؤ، اگرچہ سینے کے بل جانا ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ رکن و مقام کے درمیان وہ نئی ترتیب کے ساتھ کتاب پر بیعت لے رہا ہے. نئی ترتیب کے ساتھ، ترتیب کا لفظ ہے. قرآن کی ترتیب میں ہر ایک کو اعتراض ہے. آپ جانتے ہیں سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ اقرا. خدا آپ کو سلامت رکھے. سورہ اقرا کون سے پارے میں؟ 30ویں. سورہ ہم کب، خیر میں اب سوالات نہیں کرتا کہ سورہ ہم کب اتری تھی اور وہ کہاں ہے، اور سورہ بقرہ خاص طور سے کب اتری تھی وہ کہاں ہے، مگر حضرت جب تشریف لائیں گے بالکل قرآن کریم کی ترتیب نئی ہوگی، نئی ترتیب ہوگی جسے وہابی مان کے نہیں دیں گے. جو روایت بتاتی ہے آپ کون سا مانا جو مانیں گے. تو وہ نئی ترتیب کے ساتھ کتاب پر بیعت لے رہا جو عرب کے لیے بہت مشکل ہے. یہ مشرق اخرجت جلال الدین سیوطی. یہ اس وقت میں جتنی روایتیں نقل کر رہا ہوں 4 علماء محی الدین اور اسی طرح سے جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی بھی مصر میں رہتا تھا، محی الدین ابن عربی مصر میں نہیں رہتا تھا، مگر جلال الدین سیوطی ان افراد میں سے اکثر و بیشتر خطباء سے، اس کا نام آپ سنتے رہتے، بہت جلد اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے اس کی تفسیر کا. جلال الدین سیوطی کی دور منصور کا بہت اچھا عمدہ ترجمہ کیا، انہوں نے پاکستان سے منگوا لی ہے، ترجمہ منگوایا، بہت اچھا 6 جلدیں ہیں موٹی موٹی. جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور واقعاً سنی ہے
اور ایسا سنی کہ یزید کو برا کہنا جائز نہیں سمجھتا، بذات خود جائز سمجھتا ہے کہ اس پر لعنت جائز ہے، مگر ہم اس پر جائز قرار دیتے ہیں تو بات نہ اس پر رکتی ہے نہ اس کے باپ پر رکتی ہے، آگے جاتی ہے۔ یہ اس کا جملہ میرا نہیں، بات آگے جاتی ہے، تو آگے جانے سے وہ بیچارہ روک رہا، پھر جو جائے گی وہ تو جائے گی۔ تو اب اخرج جلال الدین السیوطی فی العرف الوردہ، عرف الوردہ کے نام سے اس کی تقریباً 101 سے زیادہ کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے العرف الوردہ، اس میں صفحہ 70 جلد 2 میں اپنے سلسلہ سند سے حضرت مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ سے عن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مہدی سے قبل اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف اہل بیت سے ایک شخص مشرق سے خروج کرے گا، وہ 8 مہینے تک اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھے گا اور قتل و غارت کرے گا، پھر وہ بیت المقدس کا رخ کرے گا، لیکن پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ اہل البیت سے اٹھے گا، آقا امام زمانے سے پہلے یہ اٹھے گا، 8 مہینے تک اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھے گا۔ حضرت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت عن ابو جعفر کأنی بقوم قد خرجوا، پھر وہی امام باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک قوم کو جو مشرق سے خروج کرے گی اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اب آپ اس روایت کے بارے میں آپ دیکھیے گا، اس روایت کو مولا کائنات نے خطبے میں بھی دیا ہے، یہ روایت آگے اور آ رہی ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ یہاں ارشاد فرماتے ہیں آپ امام باقر سلام اللہ علیہ، میں ایک قوم کو دیکھ رہا ہوں جو مشرق سے خروج کرے گی اور اپنا حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن اسے حق نہیں ملے گا، وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے، پھر انکار ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ حق نہیں دیا جا رہا، شرافت سے طلب کرنے سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا، تو اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیں گے، پھر ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا۔ اس وقت ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، کہا جائے اچھا چلو ٹھیک ہے تم بھی کر لو، تم بھی کر لو۔ جس وقت چل رہا آپ کو پتا ہے، یعنی آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم بنائیں گے تم نہیں بناؤ، ہم تمہارا قتل عام کر دیں گے تم نہیں کرو۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ہم تمہارے گھروں میں گھس کے گھروں کو آگ لگا دیں گے تم وہ بھی نہیں کرو۔ یہ یعنی ظلم، غنڈگردی، بدمعاشی، ہم جو چاہے بنائیں، تم نہیں بنانا، تم چھری بھی نہیں بنانا، دیکھو تم کوئی چاقو بھی نہیں بنانا، ہم شعاؤں کو جذب کر کے تمہیں جلا دیں گے، جل جاؤ، اور پھر دیکھو جلتے ہوئے اف بھی نہیں کرنا، اف کرے گو تو پھر ہم دنیا میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمہیں بدنام کر دیں گے، دیکھو یہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ واقعاً آپ یہاں پر معصوم کی عبارت کو دیکھیے، وہ اپنا حق مانگے گی وہ قوم، مغرب والے نہیں دیں گے، پھر وہ مشرقی قوم اپنا حق مانگے گی، پھر مغرب والے نہیں دیں گے، جب پھر انکار ہوگا، جب وہ دیکھیں گے تو اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیں گے اور پھر ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں ہم تم سے بھیک مانگنے والے نہیں، ہم نے تو شرافت سے کہا تھا تم نے نہیں مانا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اب تم سے مانگنا کیا، تو اب پھر ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے اور قیام کر کے حق لے لیں گے، قیام کر کے حق لیں گے۔ اس کو میں یہاں رکھ کے میں پلٹ کے امیر المومنین کا وہ یہ اتفاق سے خطبۃ البیان نکلا۔ اب خطبۃ البیان کے بیچ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات یہ جو ارشاد فرماتے ہیں اسی حق کے سلسلے، وہاں تو پوری تفصیل ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں اس حق کو نہ دینے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز پر آسمان سے ٹکرانے والی کشتیاں ہیں، کشتیاں۔ اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کشتیاں کیا ہے، یہ کشتیاں نہیں ہیں بلکہ شہر کے شہر ہیں، حضرت فرماتے ہیں بلکہ شہر کے شہر ہیں، اس کے اندر مخلوق ہے، اس کے اندر سارا آگ لے کے آئے ہیں، حضرت کے جملے ہیں آگ لے کے آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز خون انسانی سے رنگین ہو چکا ہے، پورا سمندر خون انسانی سے رنگین ہو چکا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماننے والے اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں، پورا خطبہ حضرت کا
تو آپ اس حصے کو امام پنجم سلام اللہ علیہ کے اس حصے سے ملائیے. تو یہاں امام پنجم سلام اللہ علیہ نے مختصر طور پر ارشاد فرمایا. پھر وہ قوم قیام کرے گی، اور جب قیام کرے گی تو یہ اپنا حق دے دیں، نہیں آپ لے لیں. تو یہ وہ کہیں گے تم کیا دے رہے ہو؟ جب ہم نے شرافت سے تم سے بات کی تو تم تو نہیں مانے، تو اب ہم تم سے ذلت کے ہاتھوں سے کیوں لیں گے؟ ہوتے کون ہو تم کون ہو؟ اگر یہ چیز بری ہے، موجودہ صدر نے، اگر یہ چیز بری ہے تو تم نے بنایا کیوں ہے؟ اگر یہ چیز خراب ہے تو جیسے تمہارے لیے خراب ویسے ہمارے لیے خراب. تم پہلے اپنا ضائع کرو پھر دوسروں سے کہو. تم کون ہو؟ ہم جو چاہیں بنائیں؟ نہیں، تم نہیں بنانا. ہو کون تم؟ کیوں؟ واقعاً یعنی یہاں پر حضرت فرماتے ہیں اب آپ دیکھیے تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ چل رہا. اور کب سے چل رہا؟ تقریباً 9-10 سال ہو گئے چل رہا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کریں گے اور قیام کر کے حق لے لیں گے، اور وہ حق صاحب الامر تک پہنچا دیں گے. بہت بلند صلوات. یہ حق اللہم صلی محمد، یہ حق وہ قوم صاحب الامر تک پہنچا دے گی. اس مملکت کے مالک آجا یہ لے لے. یہ قوم اس کو اس اعتبار سے کتنا عرصہ رہا. آپ ہر روایت پر توجہ دیں. جب ان روایتوں کو آپ دیکھتے ہیں اور باہر اس کی تصدیق ایک ایک دن ہر روز ہو رہی ہے تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب نہیں ہے؟ بہت قریب. اسی لیے قرآن کہتا وہ دور دیکھتے ہیں اس کو جبکہ وہ قریب ہے. تو قریب ہے، اس سے قریب تر اب آ گئی. کل واقعاً یمن کا جو واقعہ ہے وہ واقعاً ہر شخص، چونکہ ہم کسی کے منتظر ہیں اور ہم اس طرح سے منتظر نہیں کہ کوئی مسافر آنے والا، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی تحفہ آنے والا، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ کسی مریض کو شفا ملے گی، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ ہمیں غذا ملے گی. ہم منتظر ہیں کہ ہمیں زندگی ملے گی. ہم کسی زندگی کے منتظر ہیں. جب زندگی کا انتظار ہوتا ہے، الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے شدید ہے. جو منتظر ہے وہ بستر پر تڑپتا ہے. جو منتظر ہے اس کی صفات جو بتائی گئی ہیں، مولا کائنات نے خطبے میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں نیم شب ہے، رکوع میں تڑپ کے کہتے ہیں تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ آ جاؤ، زہرا کا واسطہ آ جاؤ، کہاں ہو آ جاؤ. انتظار اس کا نام ہے. آپ ایک دفعہ تو شب جمعہ دیکھ لیں آقا عیسیٰ من الائمہ کے حرم میں کس طرح سے تڑپ کر روتے ہیں. معصومہ کے حرم میں دیکھیے کس طرح سے. آپ نے دیکھا حج کے دوران جنت البقیع میں جب دعائے کمیل ہوئی تھی، دیکھا 60,000 افراد شہزادی کی اس ویران قبر پر. اے اس قبر کے وارث آپ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب یہاں چراغ جلے گا؟ کب یہاں ہم اس قبر مقدس پر چراغ روشن کریں گے؟ آ جا. تو اب حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کے مقتول اس کے بعد حق قیام کر کے حق لے لیں گے اور وہ حق صاحب الامر تک پہنچائیں گے. ان کے مقتول شہید ہیں. اس قوم کے مقتول شہید ہیں. یہ حضرت کا جملہ، یہ شہید ہیں. ٹھیک. مشرق کی آگ، امام حسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہم صلی علی محمد، جب مشرق میں آگ دیکھو جو 3 دن یا 7 دن، یہ راوی کا بریکٹ میں لکھا، راوی کا اشتباہ ہے، راوی نے اختلاف کیا، باقی رہے تو اس وقت انشاءاللہ آل محمد کے خروج کی توقع رکھو. مزید فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے نام سے ندا دے گا، جسے مشرق و مغرب کا ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ سویا ہوا جاگ اٹھے گا، لیٹا ہوا بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا خوف سے کھڑا ہو جائے گا. خدا اس پر رحم کرے گا جو اس آواز کو سن کر لبیک کہے گا، اس لیے کہ یہ آواز جبریل امین کی آواز ہوگی.
خالد ابن سعد نے کہا کہ عمود کی صورت میں مشرق سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جسے دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے، تو جو اس کیفیت کو جو دیکھے وہ اپنے لیے 1 سال کا غلہ ذخیرہ کر لے۔ یہ قحط کی ایک نشانی بتایا کہ مشرق کی طرف سے ستون کی صورت میں